نکاح مسیار یہ ایک نئی اصطلاح جو ہے نا ہمارے یہاں، اب عربوں میں کچھ نکاح کی صورتیں پیدا ہوئی، میں نے آپ کو بتایا نا، لیکن وہ جو نکاح کی صورتیں آج کل عرب میں پیدا ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی نظائر ہمارے فقہ میں نہیں ہے، پیچھے فقہی ذخیرے میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے فتاویٰ وہاں سے پیچھے فقہی ذخائر سے لیے ہیں۔ یہ جو نیت کے بغیر جو ہے نا وہ ساری طلاق کی نیت سے جو نکاح ہے نا، اس کے نظائر پیچھے فقہ میں موجود ہیں۔ تو آج کل کے جو علماء نے فتاویٰ دیے نا، جیسے شیخ محمد بن صالح ال عثیمین نے کہا کہ یہ نکاح جائز ہے، تو وہ بیسیکلی اس کو جوڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے نا طلاق کی نیت سے نکاح کرنا، تو وہ اس کو وہاں پیچھے ہی جوڑے ہوتے ہیں فقہا کی رائے سے۔ تو نکاح مسیار اگرچہ اپنی ٹرم یا اصطلاح میں تو یہ ایک نئی ٹرم اور نئی اصطلاح ہے، لیکن اس کے جو نظائر ہیں، اس کے جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ پیچھے آپ کو فقہ میں مل جاتے ہیں۔ نکاح مسیار کے بارے میں یہ جو غلط فہمی ہے، یہ متع نہیں ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس میں وقت کی قید نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، نہیں اس میں طلاق کی نیت بھی نہیں ہوتی، طلاق کی نیت، الزواج بھی نیت طلاق وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لی نا۔ نکاح مسیار بیسیکلی کیا ہے کہ شوہر یا ہونے والا شوہر وہ یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، ہونے والی بیوی سے، کہ تم اپنے کچھ حقوق چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے تمہیں اس سے کیا غرض کہ میں کتنا کماتا ہوں، میں تمہیں منتھلی جو ہے نا وہ 50,000 دوں گا، 1,00,000 دوں گا، اور وہ اس پہ راضی ہو جاتی ہے۔ یا وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے ٹائم کے لیے باؤنڈ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو میں مہینے میں تمہیں 3 دن دوں گا، یا میں ہفتے میں 2 دن آؤں گا، یا میں دن کے وقت چکر لگاؤں گا، رات میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، پہلی بیوی جوتے مارے گی۔ مطلب یہ عموماً وہ لوگ اس طرف گئے جو سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو چھپانا بھی چاہ رہے تھے، کس سے؟ پہلی بیوی سے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بڑے پیمانے پہ عرب میں یہ، اب آپ نکاح مسیار لکھیں نا، آپ گوگل کریں، آپ کو بہت فتاویٰ اس کے اوپر سامنے آ جائیں گے، تو تھیسز ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس میں 3 قول ہیں، کچھ علماء اس کی طرف گئے کہ یہ جائز نہیں، کچھ علماء اس طرف گئے کہ یہ جائز ہے، کچھ علماء اس طرف گئے کہ یہ مکروہ ہے۔ یعنی جو مکروہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کسی خاص حالت میں کسی بندے کو آپ اجازت دے سکتے ہو، عام اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جو جواز کے قائل ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں حضرت سودا والی روایت سے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو طلاق کا ارادہ کیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے وقت کا، تو میں اپنا وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ مسائل کیا تھے اس میں ابھی میں پیچھے نہیں جاتا، وہ بعد میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیوں طلاق کا ارادہ کیا۔ تو اب گویا کہ اسی طرح قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ اگر جیسے ایک مقام پہ قرآن نے کہا کہ بیوی اگر اپنا حق مہر چھوڑنا چاہے تو فَكُلُوا ہَنِيًّا مَرِيًّا، تم اس کو مزے سے کھا پی سکتے ہو۔ یعنی کتاب و سنت میں ہمیں ایسے نظائر مل جاتے ہیں کہ عورت اپنا اگر حق خود ہی چھوڑ دے آزاد مرضی سے، جی نہیں حق سے مراد اب ہم کوئی بھی حق لے رہے ہیں نا، ان لوگوں نے تو اس کو حق مہر نہیں نہ لیا، جو جواز کے قائل ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ نکاح مسیار کو جائز سمجھتے ہیں تو وہ استدلال کیسے کرتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں نا۔ وہ فقہا استدلال یوں کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اپنا ثابت شدہ حق چھوڑ سکتی ہے اپنی آزاد مرضی سے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو مرد سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ کہا گیا نا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا ہے، لالچ ڈالی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں چاہتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہمیں مل کے رہے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ اب وہ
لڑائی ہو جاتی ہے، اب اس میں کوئی کسی بات کے اوپر ان کی صلح ہو جاتی ہے جس میں کوئی جو ہے وہ اپنے حق سے، صرف ہم ابھی تو یہ اس کیس میں عورت کی بات کر رہے ہیں نا، ویسے تو مرد بھی اپنا حق چھوڑ دے تو ظاہری بات ہے، تو وہ اصل میں یہاں سے اس کی بیس بناتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، چونکہ ان کا حق ہے اور یہ حقوق العباد ہیں، یہ حق العبد ہے، حق العبد میں بندہ اپنا حق چھوڑ دے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے کو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں آپ دیکھیں تو ایک ان کے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے نہاریات، یعنی ہمارے کلاسیکل جو ہے وہ ذخیرے میں نہار سے نہاریات، یعنی نہاریات ان بیویوں کو کہتے تھے کہ جن کے پاس وہ صرف دن میں جاتے تھے، یعنی ان کے ساتھ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا نکاح کے وقت کہ جی ہم رات آپ کے پاس نہیں گزاریں گے، تو فقہائے احناف نے اس کی اجازت دی۔ لیکن جو علماء اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس سے فوت ہو جاتا ہے اور اس میں عورت کے لیے نقصان ہے۔ ایسے ہی ہے نا جیسے وراثت کے مسئلے میں بھی اب وہ رضامندی اس لیے شو کر دیتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے ملنا تو ہے کوئی نہیں یا کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو اس لیے رضامندی شو کر دیتی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اسپیسیفک حالات میں جہاں عورت بھی مجبور ہوتی ہے، جیسے کوئی بیوہ ہے، اب اس کے 4-5 بچے ہیں، اب اس سے کوئی نکاح اس طرح سے تو کرنے کو تیار نہیں ہے، چلیں اس کے بچوں کا کوئی خرچہ چلتا رہے اور کوئی اس سے نکاح کر لے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس کو وقت کا پابند نہ بنائے، تو وہ کہتے ہیں اس کی اجازت نکالنی چاہیے، اس میں عورت کا بھلا ہے، اس خاص عورت کا بھلا ہے۔ تو بہرحال تینوں قسم کی آراء موجود ہیں، لیکن یہ نکاح متع نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ابدی نکاح۔ صرف عام نکاح میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ عورت اپنے نان نفقے کے حق سے یا عورت اپنے وقت کے حق سے مکمل طور پہ نہیں، جزوی طور پہ دستبردار ہو جائے، تو بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس نکاح مطلب نکاح کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو یہ پورا کرنے والا نہیں ہے نکاح کی یہ صورت۔ ہاں مجبوری کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں